اچھا جی، میں نے وہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی بندہ ہمت کر کے جو آپ بات کرتے ہیں کہ وہ کالے پانیوں میں اترنا چاہتا ہو تو اس میں اس کو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا نام لے کے جمپ کرنا ہوتا ہے. بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. کالے پانیوں کا جو ساحل ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک چٹان پہ کھڑے ہیں اور وہاں سے آگے براہ راست کالے پانیوں کے گہرے سمندر شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ دھند بھی ہے اور آپ کو نہیں پتا. وہ کہا ایسے اندھیرے ہیں کہ اندھیرے پہ اندھیرا چھایا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہاتھ اگر وہ اپنے قریب لائے تو اسے اس کا ہاتھ سجھائی نہ دے. قرآن پاک کی آیات ہے. اس طرح کا اندھیرا ہوتا ہے جب آپ اللہ پہ اعتبار کر کے جب آپ جمپ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کوئی یہ کہتا ہے کہ تسبیح شروع کرو، اللہ مدد کرے گا، اور ناصر افتخار نے بات سنی اور جس کی سنی وہ اس کا استاد ہو گیا اور اس نے اللہ کا نام لے کے تسبیح شروع کر دی اور ذکر شروع کر دیا، ٹھیک ہو گیا. اب کرتے کرتے ہو گئے 10 سال، ٹھیک ہے. اور جب شروع کیا تو میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ کالے پانیوں میں یا ان نون میں جمپ کرو، تو یہ کالا پانی میں کہتا کس کو؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے. کالا پانی تو آپ نے کہا، میں تو اس کو اندھیرا کہتا ہوتا ہوں. آپ نے بھی اچھی ٹرم لے کے آئے، آئندہ سے میں آپ سے یہ ادھار لے لوں گا، اس کو استعمال کیا کروں گا. بات یہ ہے کہ جو کل ہے نا، مستقبل، یہ کالا پانی ہے. ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا کہ اس میں ہمارے لیے کیا آ رہا ہے. اور خاص طور پہ جب ہم زندگی کی بے ثباتی سے، اپنی ناکامیوں سے، رشتے ناتوں کے دباؤ سے، اپنے اندر کے خلجانوں سے، گناہوں سے، مسائل سے، نفسیاتی الجھنوں سے گھبرا جاتے ہیں اور ہم اللہ کا رستہ چنتے ہیں. وہ رستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جہاد کرنے والے کا ہو سکتا ہے. جب وہ میدان میں چھلانگ لگاتا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھتا ہے تو وہ کالا پانی ہے. اسے نہیں پتا کون سی گولی اس کے لیے آ رہی ہے، اسے نہیں پتا، اس نے جمپ کر دیا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ساری زندگی اللہ کے رستے میں تبلیغ کروں گا، اس نے جمپ کر دیا ہے. اسے نہیں پتا کہ اس زندگی میں اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا. اور یہ کوئی بیچارگی کی بات نہیں ہے. کسی بھی زندگی میں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو عام طور پہ جو دنیا داری کی ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ اندازوں پہ، مفروضوں پہ، گمانوں پہ چل رہی ہوتی ہے. آج یہ کر لیا، کل یہ کر لیں گے، آج آفس چلے گئے، کل یہ کر لیں گے، تو ایسے چل رہی ہوتی ہے. اور ہم اس کے اندر کولو کے بال بنے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں صدمے آ رہے ہوتے ہیں، ساری چیز چل رہی ہوتی ہے. اب ہم اس طرح کی زندگی میں گھبرا کے جب تسبیح پکڑتے ہیں یا ذکر پکڑتے ہیں اور اللہ کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، محبت کے راستے پہ چلتے ہیں، تو شیطان آ کے ہمیں کہتا ہے کہ کل کیا ہوگا. آپ اندازہ کرو، آپ دیکھو کہ ایک ہی زندگی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. شیطان کبھی آ کے یہ نہیں کہے گا کہ اس بزنس میں کیا ہونا ہے، یہ بچے کا کل کیا ہونا ہے. وہ آپ اس پہ چلتے چلے جاؤ گے، بیکاز ساری دنیا ایسی چل رہی ہے. اور لوگ آفس جا رہے ہیں، لوگ اپنی جابس پہ جا رہے ہیں، لوگ اپنے کاروباروں پہ جا رہے ہیں، لوگ مووی دیکھنے جا رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں واپس آ رہے ہیں، یہی چل رہا ہے. تو وہاں پہ خلجان نہیں آ رہا، حالانکہ ان نون ہے، سراسر کالا پانی ہے. لیکن ایک آدمی اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کو یاد کروں گا. اب شیطان کیا کرے گا کہ 3-4 مہینے کے بعد اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی نا، تو اس سے پوچھے گا ہاں جی چودھری صاحب سناؤ، تو اس سے بڑا اللہ نے یاد کر دو، اللہ نے تو چھڈیا نہیں ہوا. وہ آپ کو ایک ایسی ڈسکشن ٹیبل پہ لے کے آتا ہے جس پہ وہ آپ کی انسلٹ کرتا ہے. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے جیسے آج کل جو ہے ٹرمپ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ایران کو؟ وہ کہتا ہے کہ ہم شرطیں کوئی نہیں، بس غیر مشروع طریقے سے بات کرو، ہم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو وہ آپ کے سامنے یہ ڈائس پھینکتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کیا بنا تیرے ذکر کا، کیا بنا تیری تسبیح کا. سب سے بڑا سوال میں نے لوگوں کے دلوں میں یہی دیکھا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے کرتے ہوئے، اتنی دیر ہو گئی ہے کرتے ہوئے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ جمپ کرتے ہو تو آپ اللہ کا نام لے کے کرتے ہو، آپ نے اس کی رسی کو تھاما. یہ لو سٹوری ہے بردر، اور یہ اس میں اللہ نے کوئی زیادتی نہیں کی. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اس میں آپ کو اسپیشل کنسیڈر کرے، آپ کو اپنا دوست بنائے. ادروائز آپ کوئی بھی زندگی چوائس کرو گے، آپ کو نہیں پتا اس میں آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. فار ایگزامپل آپ بزنس کرو، آپ کو نہیں پتا کیا بنے گا آپ کا. آپ شادی کرو، آپ کو نہیں پتا بیوی کیسی نکلانی ہے. بچے پیدا کرو، یہ نہیں پتا بچوں نے ہمارے ساتھ کیا کر دینا ہے. سیم لائف ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون سی زندگی ایک چن رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اللہ کی محبت یہ ہے کہ چونکہ بندہ میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، میرا دوست بننے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، اس لیے میں اس کی قدر کروں گا. تو وہ اس لیے یہ رستہ ہو گیا خاص. ادروائز زندگی وہی ہے بھائی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اب جب ہم اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو
1 سال گزر جائے، 2 سال گزر جائے، 10 سال گزر جائے، فار ایگزامپل اگر ناصر افتخار کو تسبیح کرتے ہوئے 8 سال ہو گئے ہوں، تو کیا آپ کے خیال میں اس کو غم نہیں آنا چاہیے؟ اس سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہونا چاہیے، اس کے فیصلے غلط ثابت نہیں ہونے چاہیے، اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے؟ یعنی کیا ہونا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، تسبیح ہونی چاہیے. یہ محبت ہوتی ہے. میں اپنے بچے کو پال رہا ہوں، میرے ساتھ، میں اپنی بیوی کے ساتھ، کیا ہونا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، جینا چاہیے. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ کو یاد، کوئی اور ہے ہی نہیں اس قابل اس پوری کائنات میں. اگر کوئی ہوتا تو ہم سوال کرتے نا. تو جب آپ اللہ کو یاد کرو گے تو آپ کے سامنے صرف ایک آرگیومنٹ آئے گا کہ اس سے کیوں نہیں ہو رہا، اس سے یہ کیوں نہیں ہو رہا، اس سے وہ کیوں نہیں ہو رہا. تو آپ کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا، ایلوژن دینے کی کوشش کرے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی تسبیح کرنے والا ایسا نہیں ہے اس زمین پہ جس کو یہ نہیں آتا. کوئی تسبیح کرنے والا ایسا نہیں ہے جس کو شیطان آگے یہ نہیں کہتا تیری تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں، تیری تسبیح کو کوئی فائدہ نہیں. 40 سال تسبیح کر لو، 20 سال کر لو، ایک اچانک ایک فیلنگ آ جائے گی کہ یار پتہ نہیں کیا ہے، مطلب اور ہی مار پڑ رہی، اور ہی چیزیں ہو رہی ہیں. تو ایٹ دیٹ مومنٹ جب یہ سینیریو آپ کی لائف میں آئے، جب وہ آپ کو اس کالے پانی کے اندھیرے سے ڈرائے، تو ایک ٹارچ ہوتی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھمایا کہ کہا کہ جب تمہیں جیسے وہ اگر کوئی مصیبت میں پڑ جاؤ، جیسے غربت میں پڑ جاؤ، تو اپنے سے نچلے والے بندے کو دیکھو، اوپر نہ دیکھنا، مارے جاؤ گے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں داتا صاحب کو، ہم منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو غوث اعظم، او بھائی وہ ہمارے کہاں بس میں بات آتی ہے. ہم تو دیکھیں گے ان لوگوں کو جو نہیں کر رہے، اور ہم کہیں گے شکر الحمدللہ یا اللہ تو نے ہمیں اپنا نام لینے والا تو بنایا. دیکھو کوئی چھوٹا درجہ ہے، لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، لوگ نہیں سمجھ رہے اس بات کو کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ آپ کو اسی وقت یاد کر رہا ہے. یہ چھوٹی، ہم چونکہ کر رہے ہیں تو ہمیں نارمل لگتا ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ زندگی کے اندھیروں میں گزرتے چلے جا رہے ہیں، یا سلامو یا سلامو یا ولی یا نصیر ربی زدنی علما انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تیر ہیں کہ آپ کی طرف آ رہے ہیں اور آپ کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں حیرت کی بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تربیت کے اعلیٰ مدارج پہ انسان کو اللہ چڑھا رہا ہے. اگر کوئی آدمی غور نہیں کرتا اپنی زندگی پہ، اگر کوئی آدمی انالیسس نہیں کرتا، بھی 40 سال تصویر پھیر لی، غور ہی نہیں کیا، فائدہ کیا ہوا ہے؟ میں فائدہ نقصان یہ نہیں دیکھ رہا کہ تصویر کرنے سے پیسہ مل رہا ہے، تصویر کرنے سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں تو دیکھ ہی نہیں رہا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میں نے آج تک کچھ 1-2 تصویریں تو ضرور ایسی ہیں جیسے نیند آنے کی ہے، جیسے خوف سے بچنے کی ہے، یہ میں نے کی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن دنیاوی معاملات میں میں نے کبھی آج تک نہیں سوچا کہ میں یہ تصویر کر رہا ہوں تو اب یہ ہو جائے گا، تصویر کر رہا ہوں تو وہ ہو جائے گا. مجھے یہ اطمینان ہی بہت ہے بھائی کہ میرے جیسا بے وقوف آدمی، بیکار آدمی کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اللہ کو تھوڑا بہت یاد کر لیتا. مجھے تو اس مقام کی سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک. لوگ اس مقام کی عزت چھوڑ کے اگلی چیز پہ جا کے کہتے ہیں ان نون میں جمپ ہے، یار مارو چھلانگ، اللہ کا نام لے کے اللہ ڈوبنے دے تب ہم دیکھیں گے نا بات کو. یہ بیٹھا ہے آپ کے سامنے، اس کی کشتی میں نہ چپو ہے، نہ اس کو پتا ہے اس نے لیفٹ جانا ہے، نہ رائٹ، نہ اس کا آگے نہ کوئی اس کا پیچھے. یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ ایویڈنس بیٹھا ہوا ہے. جب ڈوبے گا تب بات کریں گے، جب آپ ڈوبو گے تب بات کریں گے. بھائی دیکھو جس دن سے کتاب لکھی، جس دن سے یوٹیوب پہ آیا، ایک بات سمجھ آئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ وہ اس نے بٹھا دیا. میں نے کسی بندے کی زندگی میں مسئلہ کوئی نہیں دیکھا، میں نے کسی بندے کی زندگی میں روگ نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روگ اور مسئلہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، لیکن آپ اپنی ذات سے ہمدردی ختم کرتے ہیں، آپ انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو اس کی وجہ نظر آتی ہے، اور آپ کو تقدیر نظر آتی ہے. آپ تقدیر کو مان لیتے ہیں اور وجہ پہ کام شروع کر دیتے ہیں کہ آگے سے اس کو بہتر کروں گا. کچھ چیزیں ٹھیک کر لیتے ہیں، کچھ چیزوں میں آپ کو مار پڑ جاتی ہے، کچھ میں مزاج آڑے آ جاتا ہے، عادت نہیں پڑتی، آپ ذرا درمیان میں رہ جاتے ہیں. تو آسرا کس کا نکل کے آتا ہے؟ اللہ کا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جب اس میں جمپ کرنے کا فیصلہ کیا، اب جتنے لوگ سن رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ اس بات کو پکڑ لیجئے گا کسی طریقے سے کہ میرے پاس 2-3 رستے آئے جب تصویر میرے سامنے آئی. میں ایسا آدمی نہیں ہوں بھائی جس کو کوئی آدمی بڑا آدمی کہے اور وہ متاثر ہو کے اس کا فلسفہ اٹھا لے. میں نہیں ہوں. آپ میرے بڑے ہی ہارڈ سٹینڈرڈ ہیں اپنے اوپر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی، سیدھی سی بات ہے. جو میں تو کرتا ہوں انالیسس، اور ایسی بات نہیں ہے کہ میں بالکل ہی متاثر نہیں ہوتا. کبھی کبھی آدمی کوئی بندہ غالب بھی ہو جاتا ہے. شخصیتوں کے قد بڑے ہیں بھائی، علم بڑے ہیں، اللہ کے بندے بہت بڑے بڑے بیٹھے ہیں، جیسے شیطان بڑے بڑے بیٹھے ہیں نا، تو اللہ کے بندے بھی بڑے بیٹھے ہیں. تو کبھی کبھی آپ کے نا اوپر آ کوئی کسی کا شیڈو آ جاتا ہے. تو میرے اندر اللہ نے ایک خوبی رکھی جس میں میں اللہ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں. اس میں بہرحال میری آزمائش بھی بڑی آئی. میں 2-3 مہینے میں نا انفلوئنس سے باہر نکل جاتا ہوں. پہنچ رہے ہیں میری بات پہ؟
जी जी सर। और मैं रिसर्च में आ जाता हूँ, मैं चीज़ को देखने आ जाता हूँ कि मैंने क्यों किया है। अब जब मैं अपने उस्ताद के पास पहुँचा था ना, तो मुझे पता था वो तस्बीह देते हैं। मैं तस्बीह को देख के गया, मैंने जापा देखा, चैंटिंग देखी, मैंने मंत्रा देखा, मैंने बुद्धिज़्म को देखा, हिंदुइज़्म को देखा, अंदर तक गया। मुझे तस्बीह की तादादें पता थी, कितने करोड़ से क्या होता है, लाख से क्या होता है, ज़कात कितनी होती है, कौन सी कितनी पड़ी जाती है, रिपीट क्यों की जाती है, तस्बीह फेरी क्यों जाती है, काउंटर क्या है, माला कहाँ से निकली हुई है। मैं तस्बीह के ऊपर अपने जोगा पूरा अपना सीना भर के गया था। और उस्ताद ने कहा तस्बीह करते हो, अब देखना आर्ग्यूमेंट एविडेंस आपको दे रहा हूँ। उन्होंने मेरे बाल देखे लंबे लंबे, तो ये तो भाई कुछ भी नहीं है। और मुझे उन्होंने कहा कि तस्बीह करते हो, मैंने कहा नहीं। आंखों से मेरे आंसू की धारें निकल रही थी। तो मैंने कहा नहीं। मुझे कहने लगे अगर तस्बीह करने वाले होते तो आज इस हाल में तो ना होते। अब मुझे बताओ मैं इस जुमले का क्या करूँ। ये काट है, ये मार है, ये इल्म का छा जाना है बंदे के ऊपर। ये अल्लाह की तरफ से एक बुरहान होती है कि आप इतने बड़े नॉलेज के साथ जा रहे हैं और एक बंदा आपको एक फ़िक्रा कहता है और आप कहते हैं डन हो गया। और मैंने तस्बीह पकड़ ली, राइट। अब देखो, किसी चीज़ को वैलिडेट करने के लिए आपके पास दो तरीके आएंगे। जब अल्लाह के रास्ते की या हम काले पानी की अंधेरे की बात करेंगे, दो आएंगे, तीसरा कोई नहीं आएगा। एक ये होगा कि आप अकली तौर पर तलाशी लोगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया, वो मैंने कर लिया। अब मुझे पता लग गया। तो मुझे ये भी पता था कि कई लोग ऐसे हैं जो 10-10 करोड़ कर जाते हैं, उनका कुछ नहीं बनता। कई लोग ऐसे हैं जो इतनी तस्बीह कर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में आजमाइशें ऐसी होती हैं, लोग तरस खाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो इतनी तस्बीह फेरते हैं, उसके बावजूद मेरे शैतान के शैतान। मुझे सारी चीज़ें पता थी। बात यह है कि कोई मकाम ज़िंदगी में ऐसा आता है जिस पे सिर्फ अकली इस्तदलाल मुवाफ़क़त नहीं करता, किफ़ायत नहीं करता। आपको उसकी स्पिरिचुअलिटी को टेस्ट करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, उतरना पड़ता है। इसको कहते हैं जंप। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी जी सर, बिल्कुल। आप पूरे इल्म के बावजूद अब अल्लाह कहता है खड़ा रहे, ना कर, सोची जा बैठ के कितनी देर सोचेगा। अब वही बात मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ ना कि मैंने अगर स्विमिंग सीखनी है, मैं टीचर के साथ 3 दूरी पढ़ ली है, दिमाग ख़राब ना कर, इसके अंदर उतरेगा गोता, तुझे आएगा तो तुझे पता लगेगा कि पानी में तेरा जिस्म कैसे बचेगा। वो उसका कोई तरीका ही नहीं है। तो मुझे तस्बीह में जंप करना पड़ा। मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में जंप कर दो। जो कहता है कि मैंने शहीद होना है, मैंने मुजाहिद बनना है, बड़ी अच्छी बुक, इससे बड़ी आरजू क्या हो सकती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, उसने मौत का जायका तो नहीं चखा ना अभी तक। ऐसा ही है। कर गया ना जंप, ठीक है। जब एक गोली आएगी तो उससे पूछो कि अंधेरा क्या होता है। वो तो अल्लाह है जो आगे कंदीलें जला के उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद है। ये तो हमारा फेथ है ना। लेकिन देखो, जान तो हर एक को प्यारी है। उसने जंप किया, इसीलिए वो हमारे सरदार होते हैं और इसीलिए अल्लाह ने उनको माइंड किया कि उनको मुर्दा ना कहना। ये कदर होती है, ये शकूर है अल्लाह। इसलिए तो जब भी आपको जंप करना पड़े तो जिम्मेदारी आपकी होगी। सबसे पहले आपने थ्योरी पढ़नी, सबसे पहले आपने इंटेलेक्चुअल जितना भी उसका दायरा है, उसमें जितनी आपको इस्तात है, उसका एक चक्कर लगाना है। जैसे मुराकबे की बात आई तो पहले सारा पढ़ लिया। तो एक वक्त आया जब इसके अलावा चारे कोई नहीं था कि होने नु कर, तो फिर करना पड़ा बैठ के। और करता तो शुरू से ही आ रहा था, लेकिन एक वक्त आता है जब आदमी कहता है अब जंप करना है। समझ रहे हैं कि जंप करना है, अब इसके पीछे जला देना है अपने आप को। तो फिर बैठ गया ना कई साल, और फिर बैठा ही रहा, गलूड ही हो गया ज़मीन के साथ। तो जब उठा उसके बाद, तो अब कौन मुझे कहेगा कि मुराकबा सही है। अब वो आ गया ना काले पानी का चक्कर काट के, माल्टा से हो गया, आ गया मैं। तो अब इसलिए कहा कि जब कई जगह पे आके ख़ता खाता हूँ और कुछ बात ऐसी मुंह से निकलती है कि जो कह दिया यही सच है, अल्लाह से माफ़ी की पूरा यकीन है। लेकिन उसके पीछे रीज़न एक होती है कि एक्सपीरियंशियल डाटा पूरे का पूरा पड़ा हुआ है और कहा कि इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये तस्वीर की जो बात आ गई है, जो भी इसमें जाएगा उसको आगे जो जो दिखाई देगा, अगर वो अकल वाला है, अगर वो इल्म हासिल कर रहा है साथ साथ। कई लोग ऐसे भी चले जाते हैं जो कहते हैं कि जी बस ठीक है, सारी ज़िंदगी तस्वीर में जाना है, अल्लाह मालिक है, ये भी रास्ता ठीक है। कायम जो रह गया भाई, किसी भी तरीके से रह गया, उसकी चीज़ है।